السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 238۔ سورۃ یوسف، آیات ہیں 023 سے لے کر 030 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ مصر میں یوسف علیہ السلام رہنے لگے تو جس عورت سے کہا گیا تھا کہ اس کا اکرام کرنا، تو اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے بہلانا پھسلانا شروع کر دیا اپنے نفس کی نگرانی میں۔ اب اس نے یہ کیا، دروازے بند کر دیے، غلقت الابواب، اس لیے کہ کوئی محل ہوتا ہے تو ایک دروازہ نہیں ہوتا، یا ایک بڑا گھر ہوتا ہے، ایک مین گیٹ ہوتا ہے، پھر ایک دروازہ، پھر کمرے کا دروازہ۔ اب وہ کتنے تھے، لیکن ایک 2 سے زیادہ، 3 تھے، 5 تھے، بہرحال دروازے بند کر دیے۔ اور بولی ہائی تلک، آؤ لو، آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام سمجھ گئے، بولے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اس لیے کہ میرے رب نے مجھے اچھا بہترین ٹھکانہ دیا ہے، اور میں ایسا عمل اختیار کروں تو ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ مطلب بالکل واضح ہے۔ اب اگلی آیت کو خوب غور سے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اگر ترجمہ غلط ہوا تو مفہوم میں قباحت ہوتی ہے۔ جی تو سنیے پہلے تلاوت۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ ارادہ کی، اب اس کا نام، کوئی تو نام تھا اس کا، چلیے زلیخا ہی صحیح، یا کہ عزیز مصر کی بیوی ہی صحیح، جیسے کہ اگلی آیت میں نام آ رہا ہے۔ اس نے ارادہ کی یوسف علیہ السلام کا بری نیت سے۔ اب یوسف نے ارادہ کیے نہیں، پھر کیا بات ہوگی؟ ارادہ کرتے، وہم بہا، اس عورت کا، اگر اللہ کی جانب سے برہان، یعنی ان کے رب کی جانب سے وہ برہان، دلیل نہیں دیکھتے۔ اب یہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اسرائیلی روایت کو ماننا پڑھنا اس کی بھی ضرورت نہیں۔ بھائی کنویں میں وحی الہی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، وہی تو ہے، اب پختہ عمر کو پہنچے ہیں، تو فرق کیا ہے؟ یعنی دلیل کیا تھی؟ اللہ کی جانب سے اطمینان، اللہ کی حمایت۔ تو اسی طریقے سے جب انہوں نے اللہ کا خوف رکھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی انہیں برائیوں سے اور بے حیائی سے بچا لیا، اس لیے کہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ اب یہاں مخلصین ہے، لگ کے مخلصین، تو مخلص جو آدمی مخلص ہوتا ہے، اور مخلص اللہ کی توفیق سے جسے مخلص قرار دیا جاتا ہے۔ اب مزید سنیے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ دیکھیے لغت کو غور سے سنیے گا۔ دوڑے، وَاسْتَبَقَ دونوں دوڑے دروازے کی طرف۔ اب جب دوڑے تو
تو بھاگنے والا آگے ہوتا ہے، یوسف علیہ السلام آگے تھے، یہ پیچھے تھی، اور قمیص ان کا، پیراہن ان کا، کرتا پھٹ گیا پیچھے سے، وہ بھاگ رہے تھے، وہ کھینچ رہے تھے۔ وہ الفیا، پایا دونوں نے اس کے شوہر کو، زلیخا کے، دروازے کے پاس۔ اب یہ الفیا پایا تو وجدہ بھی آ سکتا ہے، لیکن نہیں، وجدہ میں فرق ہے۔ الفیا یعنی بعینہ ہی وجود تھا اس چیز کا، تو زلیخا کا شوہر وہاں موجود تھا۔ ابھی وجدہ میں فرق ہے، تو آپ کئی ایسی آیات ہیں، مگر میں ایک آیت آپ کو بتاتا ہوں۔ سورہ مزمل میں جائیے گا تو آخری آیت ہے، یعنی 20 نمبر۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تَجِدُوهُ پاؤ گے، تو ہم جو بھلائی کریں گے وہ تو نہیں پائیں گے نا، اس کا ثواب پائیں گے۔ تو فرق ہے وجدہ اور الفیا، یہ علوم قرآنی میں سے ہے، ہم ایک ایک چیز آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، جب پہنچے تو فوراً وہ گویا ہوتی ہے، اب دیکھ لیا شوہر نے، بولے کیا سزا ہو سکتی ہے جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اب جواب بھی دے رہی ہے، سوائے اس کے کہ قید کیا جائے یا دردناک عذاب۔ یعنی دیکھیے جب پکڑی گئی تو خود ہی بول رہی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے بھانپ لیا ہے تو بڑی معصوم بنی جا رہی ہے، تو فوراً گویا ہوئے، سنیے، قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين۔ یہ پہلا جملہ ہے، سنیے، بولے کہ اسی نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی۔ اچھا، اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا کیا جائے، فیصلہ تو ہونا چاہیے نا۔ تو ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی من اہلہا، اس کے گھر والوں سے، مطلب کوئی ہوشیار آدمی تھا، سمجھدار۔ اب اسرائیلی روایت کا ذکر ہی نہیں کرنا جی، بھائی گواہی دی، یعنی اس نے گواہی کس کی دی؟ عقلی۔ ہر جگہ گواہی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے دیکھا تھا، نہیں، عقل سے بتایا۔ کیا بتایا کہ سنو، اگر اس کا قمیص آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی۔ ابھی ہم نام اس لیے لے رہے ہیں کہ کچھ تو نام تھا اس کا تاکہ سمجھ میں آئے، اور وہ جھوٹا اس لیے کہ آگے سے پھٹا ہے، مطلب ہے کہ وہ عورت کو پھسلا رہے تھے، عورت منع کر رہی تھی، کرتا پھٹ گیا۔ لیکن اب اس کے عکس سے دیکھیے، وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر قمیص پیراہن پیچھے سے پھٹا ہے تو وہ عورت جھوٹی، یوسف سچے۔ ہو گیا فیصلہ، یہ گواہی ہوئی۔ اب عزیز مصر نے دیکھا، وہاں تو ایک حادثہ ہوا تھا نا، تو کس کی نگاہ کہاں جائے گی، یہ تو اسے ایک ہوشیار آدمی نے اشارہ کیا، بتلایا، تو اب دیکھ رہے ہیں عزیز مصر کی کرتا کہاں سے پھٹا ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ جب دیکھا عزیز مصر نے کہ قمیص تو پیچھے سے پھٹا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یوسف بھاگ رہے تھے، بولے کہ یہ تمہارے مکر، تمہاری چالوں میں سے ہے، اور تمہاری چالیں، ان کیدکن، یا تمہاری چال بہت خطرناک ہے، عظیم ہے۔ اب یہاں دیکھیے، عورتوں کے تعلق سے یہ سمجھنا کہ ساری مکار ہوتی ہیں، درست نہیں، کیونکہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نہیں فرما رہے ہیں کہ تم عورتیں سب کیا مکار ہوتی ہیں، نہیں نہیں، عزیز مصر کہہ رہے ہیں۔ تو ایک عورت تھی ایسی، لہذا عورتوں کو تانا دینا، اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے مفہوم سے ہم ناواقف ہیں، اسے نوٹ کر لیں۔ پھر یہی کیا بات ہے کہ اسی کو پکڑ لیا عورتوں کو تانا دینے کے لیے؟ پھر خولہ بنت ثعلبہ کا واقعہ کیوں نہیں پیش کرتے کہ تم عورتیں ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے سنتا ہے؟ جی، تو اسے نوٹ کر لیں یہاں۔ یہ پہلی بات ہے کہ قول کس کا؟ عزیز مصر کہہ رہا ہے، اور وہ ایسی ہی تھی اس لیے کہہ رہا ہے۔ اب یہ کہ
اس جذبے میں تم عورتوں کی چالیں بڑی سخت ہوتی ہیں. اب یوسف سے کہہ رہے ہیں، سنیے. یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. یوسف تم مجھ سے آنی جانی کر دو، مطلب اس کے پیچھے مت ذہن کو لگاؤ کہ یہ کیا ہوا، چھوڑ دو بات. عن هذا، اس معاملے سے. اور رہی تو ابھی مغفرت طلب کرو اپنے گناہ کے لیے. یعنی سمجھ گئے کہ گناہ اس کا ہے، تو ہی خاطئین میں سے تھی، یعنی جان بوجھ کر غلطی کرنے والی. یہاں تو یہ معاملہ رفع دفع ہوا، لیکن شہر میں شور برپا ہوا. اسے سنیے. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبین. اب ہم جو کہہ رہے تھے نا عزیز مصر، یہاں آ گیا امرأۃ العزیز، اس لیے ہم کہہ رہے عزیز مصر. اب عزیز کی بیوی کہیں، زلیخا کہیں، تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے. اور نسوۃ النساء کی جمع چرچا کرنے لگی شہر میں کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے. قد شغفہ حبا، اس کے دل میں اس کی محبت بیٹھ گئی. ہم تو اسے یعنی امرأۃ العزیز کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. تو یہاں تک پہنچے ہم. بقیہ قصہ آئندہ پیج کے لیے انتظار کیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.